الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واذاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، مشہور روایت ہے، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کے تعلق سے بیان فرمایا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہو نبی کی ذمہ داری تھی امت کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ خود سے آ کر کے نہیں بتاتا ہے، خود سے اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس آ کر کے نہیں بتائے گا، نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ نبی لوگوں کو بتائے۔ تو ایسے نبی نے وہ ساری چیزیں بتا دی اپنی امت کو، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے۔ نبی نے وہ ساری چیزیں بتا دی اپنی امت کو، اللہ جس سے ناخوش ہوتا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ کرنا، ان کاموں سے بچنا جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اس کا ایک پس منظر ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات لکھ کے دو جو تم نے ڈائریکٹ نبی سے سنی ہو۔ صحابہ کو ہرس ہوتی تھی، صحابہ بھی کاروبار میں رہتے تھے اور دور رہتے تھے، تو ان لوگوں سے پوچھتے تھے جو نبی کے قریب رہتے تھے، کچھ سنا تو بتاؤ، ایسے تو دین پہنچا ہے ہم تک۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم مجھے وہ چیز بتاؤ، ایسا کچھ لکھ کے دو جو میری زندگی میں کام آنے والا ہو، جو تم نے نبی سے سنا ہو۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث لکھ کر کے بھیجا، کہا یہ میں نے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے نبی سے؟ جو میں نے سنا ہے وہی تم کو بتا رہا ہوں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دیا اور بھیجا لکھ کر کے ان کو، کہا کہ یہ میں نے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ان میں سے تین چیز یہ بھی ہے۔ نمبر ایک، قیل وقال، پہلی چیز ہے قیل، قول سے بنا ہے بات چیت، یعنی بہت زیادہ قیل قال کرنا، یعنی کثرت سے باتیں کرنا، بس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں، بس بیٹھ کر کے بحث چل رہی ہے، بکواس، کچھ فائدہ نہیں ہے، فلاں کے بارے میں، فلاں کی خبر، فلاں یعنی قیل قال۔ ایک آدمی کے اندر یا تو بات کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو جائے، یا تو اس کو بس اندر تک کسی کے خبر کے بارے میں پوری تفصیل، پورا ڈیٹیل، جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، بس قیل قال چل رہا ہے۔ تو جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتوں میں کثرت سے لگے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو جو مقصد کی چیز ہے وہ آپ پوچھیے، مقصد کی چیز ہے بتائیے، مقصد کی چیزیں بولیے، خیر ہے بولیے ورنہ چپ رہیے، جس میں کوئی خیر نہیں ہے خاموش رہیے۔ تو نمبر ایک قیل قال، یعنی بہت کثرت سے باتیں کرنا۔ نمبر دو، آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، بھی آدمی جب زیادہ باتیں کرے گا تو غلطیاں بھی کرے گا، تو اس لیے قیل قال زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو، وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اسے کمانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آدمی کو کمانا چاہیے، جتنا چاہے مال کمائے، ہاں اس کا ضابطہ طے کیا گیا ہے، حلال سے کمائے، حرام سے بچے، لیکن مال آنے کے بعد اس کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ضائع کرنا مطلب مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں جائز نہیں، یا مال میں اسراف کرنا، خرچ کرنے میں اسراف کرنا۔ جائز جگہ تو ہے لیکن اسراف، فضول خرچی، لٹا رہا ہے مال کو، اتنے میں کام ہو سکتا ہے لیکن بس اپنی شان میں، لوگوں میں عزت بنانا ہے تو خرچہ کرنا پڑے گا اتنا سارا۔ بھائی جہاں ضرورت نہیں ہے، جتنے میں ہو سکتا ہے اتنا آدمی کا، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف مطلب حد کو پار کرنا، کسی بھی چیز میں اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔
تو مال میں بھی اسراف اگر کرتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، مال آدمی خرچ کرے، جہاں جائز ضرورت ہے، جہاں ضرورت خرچ کرے، لیکن جتنے میں ہو سکتا ہے اتنا. نہ بخیل بنے اور نہ اسراف کرے، دونوں نہیں ہونا چاہیے. بخیل نہ بنے کہ مطلب جہاں خرچ کرنا وہاں بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد، اپنے بچے اور جہاں جہاں دے وہاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اتنا بخیل ہو گیا. اور اسراف کا مطلب کہ حد کو پار کر جائے، دونوں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بیچ میں رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ مال دیتا ہے، نعمت ہے، بچا کے اس کو بچانا بھی چاہیے، رکھنا چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو یہ اللہ کو پسند نہیں. کتنے سارے لوگ مطلب بلا ضرورت اتنے مال خرچ کر دیں، اور عام طور پہ شادی بیاہ میں اتنا مال خرچ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنا اسراف ہوتا ہے. بھئی جتنا ضرورت ہو اتنا کریں. تو آج یہ ایک مثال ہے کہ بھئی مال ضائع، جو نبی نے کہا نا مال کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو آج اگر مال سب سے زیادہ ضائع اگر کہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیے شادی بیاہ دیکھ لیجیے. شادی بیاہ مطلب شادی بیاہ کرنا ناجائز نہیں، شادی بیاہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نکاح، لیکن مال کتنا ضائع ہوتا ہے، مال بہت ضائع ہوتا ہے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور نمبر 3 آپ نے فرمایا وہ کثرت السوال، کثرت سے سوال کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا. سوال کرنا اس کی اجازت دی گئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. سوال کرنا چاہیے، لیکن سوال کس لیے؟ علم کے لیے. آدمی سوال کرے ایسی چیز کے بارے میں کہ اگر نہیں پوچھے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، یا پوچھنے کے بعد اس کو عمل میں لانا ہے. تو سوال کرنا چاہیے، لیکن کثرت سے سوال جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں. یعنی اگر نہیں پوچھے گا تو کوئی نقصان نہیں، پوچھ لیا تو کوئی فائدہ بھی نہیں اس میں ہے، ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. تو بہت سارے لوگ سوالات ایسے کرتے ہیں کہ بھئی کثرت سے سوال کرنے کی عادت بنا لینا، اور ایسے سوالات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، بہت سارے سوالات. تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناپسند ہے. بنی اسرائیل نے بہت سارے سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہمیں بچنا چاہیے، ہاں لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں پوچھنا چاہیے وہاں بھی نہ پوچھو. کچھ لوگ پوچھنے کی ضرورت ہے لیکن شرم کے مارے پوچھتے نہیں. تو سوال کرنے میں شرم بھی نہیں ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ 2 آدمی کو علم کبھی نہیں آئے گا: جو شرم کرتا ہے، حیا، شرم، علم حاصل کرنے میں شرم، اور متکبر، تکبر کرنے والا، میں کیسے پوچھوں، ارے میں تو بڑا ہوں، یا ان سے کیا پوچھوں. تو ان کو علم نہیں آئے گا. تو سوال کرنا چاہیے لیکن کثرت سے سوال نہیں، یعنی بے جا فالتو کا سوال نہیں جس میں کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نقصان. تو یہ 3 چیزیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو اللہ کو ناپسند ہے، ناپسند رکھنا چاہیے. نمبر 1 قیل قال، بہت کثرت سے نہیں بکبکانا، بولنا، بہت زیادہ باتیں، بچنا چاہیے. زبان کو بند رکھنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. تو مال کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. 3 کثرت سے سوال سے بچنا چاہیے، جہاں علم حاصل کرنا پوچھنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی ان تینوں جو چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اللہ کو پسند ہے اسے کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.